روز و شب صبح و مساء حافظ امام تھا، بے سہارا تھے محمد تو نگہباں میں تھا۔ حسن اسلام پہ آیا میرے احسانوں سے، میں نے ایمان کو پالا بڑے ارمانوں سے، بجلیاں گرتی رہی کفر کے ایوانوں سے، شمع حق بجھنے نہ دی ظلم کے طوفانوں سے۔ ناظرین کرام، آغوش ابو طالب کی تیسری ایپیسوڈ لے کے آپ کا میزبان حسن صغیر عابدی حاضر ہے، اور ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ آغوش ابو طالب پہ کر رہے ہیں، اور ہمارے درمیان حضرت علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب موجود ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، مسلسل ہمارے اس آغوش ابو طالب کی ٹرانسمیشن میں آپ ہم سے تعاون کر رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آئیے کچھ سوالات لے کے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پہلا چھوٹا سوال، ابھی پچھلے پروگرام میں آپ نے ایپیسوڈ میں آپ نے رسول اللہ کی چھوٹی سی عمر میں جب آغوش ابو طالب میں آئے تو کس طرح ان کی کفالت کی اور کس طرح ان کی حفاظت کی، لیکن دوسرا حصہ جب شروع ہوتا ہے کہ رسول خدا اسلام کا اعلان کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں رسالت ملنے کے بعد، جب وہ اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کینیڈا کا کہ آپ لوگ ہماری اس آواز کو دور دور تک پہنچا رہے ہیں۔ حسن بھائی، ایک یہاں میں آپ سے گفتگو کرنے سے قبل کہ آج سے کوئی برسوں پہلے کی بات ہے کہ عالم آن لائن کا ایک پروگرام تھا، اور رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس سوالات پہلے آ جاتے تھے، مگر اس دن میرے پاس سوالات نہیں آئے، میں بڑا پریشان تھا۔ جب میں پہنچا سحری ٹرانسمیشن میں تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ آج میں نے آپ کو سوالات نہیں بھیجے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آج حضرت ابو طالب کے ایمان پر جو ہے وہ گفتگو ہے، کیا کریں؟ تو میں نے کہا ہمیں سوالات کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ ہم تو گھر والے ہیں، آپ سوالات دینے تو میں نے کہا باہر والوں کو دے۔ کیا کہنے صبح میرے ساتھ مولانا شبیر اظہری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، اور شروع ابھی یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں، سرچ کر لیں، 20-22 سال پہلے کی، 15 ہوگی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ جناب حضرت ابو طالب کے ایمان پر جب کہ انہوں نے سرکار نے یہ فاران کی چوٹیوں پہ کہا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے، یہ کب کہہ رہے ہیں؟ فاران کی چوٹیوں پہ، مکہ پہ۔ اور یہ کیسا کٹھن وقت تھا، اس وقت حضرت ابو طالب کے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ یہ سوال کیا ڈاکٹر صاحب نے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، جناب ابن عباس راوی ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا وہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ تو جناب ابن عباس نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان، وہ جنت میں کتنا قریب ہوگا؟ تو سرکار نے 2 انگلیاں دکھائیں کہ اتنا فاصلہ ہوگا مجھ میں اور اس میں جو یتیم پہ شفقت کا ہاتھ رکھے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، جب مجھ جیسا انسان، گناہ گار انسان، کسی یتیم پہ شفقت کا ہاتھ رکھے تو وہ نبی کے اتنا قریب ہوگا جتنا 2 انگلیوں کا فاصلہ۔ تو میں نے کہا سرکار ابو طالب جنت میں نبی کے کتنے قریب ہوں گے، جس کے آغوش میں نبوت بھی پروان چڑھی اور امامت بھی پروان۔ تو اب ایسے وقت میں جب اعلان توحید کیا کہ اللہ کو ایک مانو، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، یہ بڑا کٹھن وقت تھا۔ یہ کٹھن وقت سرکار کے لیے بھی تھا اور سرکار ابو طالب کے لیے بھی تھا کہ اب تو اعلان ویسے تو کر رہے تھے تحریک دین کی، لیکن اب اعلان بھی کر دیا کہ اللہ کو ایک مانو۔ ان کے یہاں تو پتہ نہیں کتنے بت رکھے ہوئے تھے، مگر کیا کہنے سرکار ابو طالب کے،
اللہ نے بھی اس کا بدلہ کیا دیا. واہ. اتنے مکے میں گھر تھے. مجھے یہ بتائیے دعوت اسلام کی ابو طالب کے گھر میں ہی کیوں ہوئی؟ واہ 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 واہ. میں نام لے لوں، اتنے بڑے بڑے مکہ کے سردار تھے، مگر اللہ نے ابو طالب کے گھر کو کیوں چنا؟ اور مولانا شبلی نعمانی کو یہ کیوں لکھنا پڑا کہ ابو طالب نے علی کو بلایا اور کہا جاؤ ایک ایک کا دروازہ بجا کے کہو کہ ابو طالب کے گھر میں اسلام کی دعوت ہے؟ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کیا بات. یہ مولانا شبلی نعمانی نے لکھا ہے. مجھے بتائیے کہ علی دروازہ بجاتے اور کہتے کہ اسلام کی دعوت میرے گھر میں ہے. اگر علی کے بابا صاحب ایمان نہ ہوتے تو جس کا دروازہ بجایا تھا وہ کہتا ابو طالب اسلام کی دعوت اپنے گھر میں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو صاحب ایمان ہے ہی نہیں. ہے نہیں. اور دوسری بات بہت اچھی دلیل دیا. بس میں اس کو وہ کر رہا ہوں کہ دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ دنیا کو قیامت تک بتانا چاہتا تھا کہ گھر تو بہت ہیں مکہ میں، مگر میں ابو طالب کے گھر کو اسلام کی دعوت کے لیے اس لیے چن رہا ہوں کہ میں نے پورے مکہ میں تلاش کیا کہ کوئی ایسا گھر ہو کہ جہاں لات نہ ہو، واہ. جہاں منات نہ ہو، واہ. جہاں کوئی بت نہ ہو، جہاں کہیں بت پرستانی ہوئی. سوائے ابو طالب کے گھر کے کوئی ایسا گھر ہی نظر نہیں آیا مکے پہ جہاں اللہ ذو الشیرہ کی دعوت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شعب ابی طالب. شعب ابو طالب میں دعوت کر کے اللہ نے بتا دیا کہ جہاں سے اسلام، دیکھیں اسلام کی ابتدا کیا کہنے اللہ شاہ. ماشاء اللہ. ابو طالب کے گھر سے، یعنی اسلام کی ابتدا اعلان کہ آؤ اسلام کو قبول کرو ابو طالب کے گھر سے، اور تکمیل دین ابو طالب کے بیٹے کو کاندھے پہ اٹھا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے. پھر یہاں ابھی مجھ سے کسی مفتی صاحب نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے 2 گھنٹے پہلے کہ دوست بنایا تھا. میں نے کہا کہ رسول اللہ نے دوست بنایا تھا علی کو؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یہ بتائیے اس سے پہلے کیا دشمن تھے؟ کیا کہنے. کیا کہنے. واہ. مفتی صاحب ادھر یوں دیکھتے ہیں. میں نے کہا اس سے پہلے دوست نہیں تھے؟ کیا کہنے. کہنے تھے. تو پھر جب ایک دفعہ دوست تھے تو اب دوبارہ دوستی کے اعلان کی ضرورت کیا دے. واہ. دنیا سوچے تو کہ دین کی ابتدا کہیں ذو الشیرہ سے، انتہا بھی ابتدا باپ سے، انتہا بیٹے. سبحان اللہ. ان دونوں کے درمیان کا نام اسلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کیا اور بڑی دلیل کے ساتھ آپ نے یہ گفتگو کی. اچھا حضور یہ فرمائیے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے متعلق کبھی کوئی ارشاد فرمایا اپنے چچا کے متعلق؟ دیکھیں فرمودات تو حضرت ابو طالب کے لیے بہت ہیں، مگر وہ جملے جو تاریخ میں رکھنے بڑے کہ جس وقت یعنی آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، وہ کہا کہ آج میرے سر سے وہ سائبان اٹھ گیا، اٹھ رہا ہے جس کی وجہ سے میں نے اسلام کی دعوت کو یہاں تک پہنچایا. سبحان اللہ. یعنی یہ جملے سائبان، یعنی اتنا بڑا سائبان تھا جناب ابو طالب کا. واہ واہ واہ. اتنا بڑا احسان ہے اسلام پہ کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ آج میرے سر سے وہ سائبان اٹھ رہا ہے جس نے میری لمحہ لمحہ حفاظت کی. اور اسی طریقے سے کئی فرامین جو ہے تاریخ میں سرکار ابو طالب کے لیے ملتے ہیں جو سرکار نے ادا کیے. اور سرکار ہمیشہ یعنی سرکار ابو طالب یعنی سرکار ابو طالب سے محبت کا اندازہ اگر کسی کو لگانا ہے تو پہلے نبی کی اور علی کی محبت کا اندازہ لگا لیں کہ سرکار علی سے کتنی محبت کرتے تھے کہ جب اخوت کا نظام قائم کر رہے تھے مدینے میں، ایک کا ہاتھ ایک کو دیا، ایک کا ہاتھ ایک کو دیا، علی دور کھڑے دیکھ رہے تھے. جب نظر پڑی سرکار کی کہا علی دور کیوں کھڑے ہو؟ کہ یا رسول اللہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا اور میں. سرکار نے مسکرا کے کہا ان میں تم جیسا کوئی ہے؟ واہ واہ. یعنی اب مسلمان مقابلہ نہ کرے ابو طالب کے بیٹے کا کسی بھی سے، اس لیے کہ سارے صحابیوں کو اخوت کا نظام قائم کر چکے تھے اور نبی کے جملے لکھ دیے تاریخ اسلام میں مولانا سلمان ندوی نے کہ سرکار نے فرمایا کہ ان میں تم جیسا کوئی ہے. اب تو برابری ختم ہو گئی. کالی میرے قریب آؤ، جیسے ہی قریب آئے تو کوکب دری کو لکھنا پڑا کہ سرکار نے سینے سے لگا کے علی سے کہا یا علی انت اخی و وصیحی و وزیری دنیا والآخرہ. میں سوچتا رہا کافی دیر تک
کہ یہ تو کہہ دیا یا علی انت اخی و وصی و وزیری دنیا، یہ آخرت کیوں کہا؟ واہ واہ، دنیا تک تو چلو علی کو بھائی بھی بنا دیا، اب یعنی آخرت کا بھی دنیا کو مسلمانوں کو بتا دیا کہ علی سے اور ابو طالب سے صرف دنیا میں واسطہ نہیں پڑے گا، آخرت میں بھی ابو طالب آئیں گے اور علی آئیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ نتیجہ لینا پڑتا ہے کہ اسلام، دین اسلام میں حضرت ابو طالب کی تربیت، جو تربیت دی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مولا علی کو تربیت، حکمت عملی، بہادری، شجاعت، دلیری اور بہت سی چیزیں جو حضرت ابو طالب کی وجہ سے یہ دین اسلام کو بقا ملی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہنے میں کیا حق بجانی نہیں کہ دین اسلام میں تو دیکھو تو صرف دو ہی چیزیں نظر آتی ہیں، یا تو بی بی خدیجہ کی دولت یا حضرت ابو طالب کا خود۔ بالکل آپ کی بات حسن بھائی اتنی جامع ہے، اور اسی میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ رسم ہے کہ لڑکی والوں کے ہاں جو ہے ہم رشتہ لے کے جاتے ہیں، مگر جناب ختیجہ یعنی اتنی وہ ہوئی شخصیت سے سرکار کی، اور یہ سرکار ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ نے خود رشتہ بھیجا سرکار کا، اور پھر سرکار ابو طالب نے ساری کتابوں میں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ رفنگو کے خطبہ نکاح پڑھا، اور خطبہ نکاح کے پہلے جملے یہ تھے، سورہ حمد نازل نہیں ہوئی تھی، سرکار ابو طالب کی زبان سے نکلا الحمدللہ رب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اور اللہ نے اور یعنی محبت، آپ نے پچھلے جو پروگرام تھے اس میں محبت کا اظہار کیسے کیا جاتا ہے، یا زبان سے کیا جاتا ہے یا قلم سے کیا؟ بے شک بے شک، سرکار آج دنیا کے جتنے مسلمان نعت کہہ رہے ہیں ان سے پوچھیں تو کہ یہ پہلی نعت کی ابتدا کی کس نے، سرکار کی ثنا لکھی کس نے؟ یہ اعزاز بھی سرکار ابو طالب کو ہے کہ اپنے بھتیجے کے لیے پہلی نعت لکھی، پہلی رات، اور نعت لکھ کے پورا نعتوں کا مجموعہ ہے سرکار ابو طالب کا، واہ، پورا مجموعہ تاریخ میں حدود ہے، ایک نعت نہیں ہے، یعنی اتنی نعتیں لکھی سرکار کی، یعنی محبت قلم سے اور وجود سے، دو سے محبت یہاں ہوتی ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب سرکار ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، سرکار بالکل قریب بیٹھے ہیں آپ کے، اور سامنے مولا کائنات بیٹھے ہوئے، اور سرکار دو عالم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، حضرت علی علیہ السلام رو رہے ہیں اور چچا کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس سال کو آپ نے غم کا سال قرار دیا، اور پھر یہ بھی کہ سرکار ابو طالب کے قبر میں پہلے خود لیٹے، رسول خدا لیٹے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی منزلت ہے حضرت ابو طالب، سبحان اللہ، خود آپ نے سرکار ابو طالب کو قبر میں لٹایا، اور پھر وہ غمزدگی جو غمزدہ ہوئے سرکار ابو طالب پر، یعنی 26 ربیع الاول ہمارے لیے اصل میں اتنا بڑا غم کا دن ہے، جس دن سرکار دو عالم کے سر سے وہ سایہ اٹھ گیا جو سائے کی طرح آپ کی نگہبانی کرتا رہا۔ اسلام کو بھی بچایا ابو طالب نے، نبوت کو بھی بچایا ابو طالب علیہ السلام نے، امامت کو بھی بچایا سرکار ابو طالب نے، اتنے بڑے احسانات، محسن رسالت کہلائے، محسن اسلام کہلائے، محسن قریش کہلائے، اور اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور سرکار ابو طالب بہت بڑے اسلام پر گہرے نقوش چھوڑ کے اس دنیا سے گئے کہ رہتی دنیا تک دنیا مقروض ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھی بات کی، دنیا مقروض ہے، وہ دنیا مقروض ہے سرکار ابو طالب کی۔ میں اختتام پہ یہ کہوں کہ قیامت تک اسلام مقروض رہے گا سرکار ابو طالب کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، آغوش ابو طالب کے حوالے سے قائم ٹی وی نے خصوصی نشریات پیش کر رہے تھے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی علامہ صاحب کے بہت شکر گزار کہ آپ نے وقت نکال کے اس اہم موضوع پہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان حسن عابدی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وسلم